آپ بلا شبہ بہت بہادر بلکہ نڈر انسان ہیں جاوید بھائی، تاہم میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، ایسے شہر میں چکر لگانے سے گریز کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں بلا وجہ یہ سب نہیں کر رہا سروت بھائی، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ شہر کی پولیس کس حد تک مستعد ہے اور کیا وہ مسلمان آبادیوں کے تحفظ کے بارے میں سنجیدہ بھی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے شہر کے حالات اور ماحول کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دفاع کے لیے زیادہ بہتر حکمت عملی بنا سکیں۔ میری کوشش ہوگی کہ سیوک سنگھ کے کارندوں اور اشوتوش کے غنڈوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر ان کے ارادے بھی بھانپ سکوں تاکہ ہم ان کے مطابق پہلے سے تیاری کر سکیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ سب جاننے کے لیے مجھے خطرہ مول لینا پڑے گا، مگر یہ پیش بندی ہمارے مسلمان بھائیوں کو اچانک افتاد سے بچا سکتی ہے۔ سروت نے میری باتیں توجہ سے سنی اور کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یقیناً میرے دلائل کو عقل کے ترازو پر تول رہا تھا۔ بالآخر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں آپ کی باتوں سے اختلاف نہیں کر رہا، تاہم مجھے آپ کی سلامتی کی فکر ہے۔ آپ خالی ہاتھ خونخوار درندوں کے درمیان جانے پر بضد ہیں، اگر انہیں آپ کی اصلیت کی سنگن مل گئی تو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں میرے نہتے ہونے کی سب سے زیادہ فکر ہے نا؟ چلو میں تمہارے اطمینان کے لیے اپنا لوڈڈ پستول چھپا کر ساتھ لے جاؤں گا، اب تو خوش ہونا۔ اس نے چونک کر میرے چہرے کی طرف دیکھا، گویا میری سنجیدگی کا یقین کر لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن بھائی اس میں بھی تو سنگین خطرہ ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ کہیں تلاشی میں وہ تمنچا آپ کے پاس سے برآمد ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں معمول کی تلاشی کا سامنا کرنا پڑ بھی گیا تو وہ لوگ میرا پستول برآمد نہیں کر پائیں گے۔ میری بات سن کر سروت نے حیرت بلکہ بے یقینی سے مجھے دیکھا، بولا، وہ کیسے جاوید بھائی؟ کیا آپ کوئی منتر جانتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا آپ ایسا کریں کہ ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد واپس لوٹ آئیں، پھر میں آپ کو اپنے منتر کا اثر دکھاؤں گا۔ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ پھر وہ میری ہدایت کے مطابق کمرے سے باہر چلا گیا اور 2-3 منٹ کے بعد واپس لوٹ آیا۔ میں نے ہاتھ شانوں سے اوپر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس وقت پستول میرے لباس میں پوشیدہ ہے، اب آپ میری تلاشی لے کر اسے برآمد کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے پیروں سے لے کر جسم کے اوپری حصے تک ٹٹول کر دیکھا، لیکن پستول اس کے ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر اس نے شک بھری نظروں سے میرے سر پر موجود مقامی طرز کی ٹوپی کی طرف دیکھا۔ میں نے ہاتھ سر کی طرف بڑھایا اور مسکراتے ہوئے ٹوپی پکڑ کر اٹھانے کے بعد سر اس کے سامنے جھکا دیا اور پھر ٹوپی دوبارہ سر پر پہن لی۔ سروت نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ تمنچا اب بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں اپنے حلقے میں پھیل گئیں۔ بولا، لیکن وہ ہے کہاں؟ وہ کوئی اتنی چھوٹی چیز تھوڑی ہے کہ… میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، وہ چھوٹی چیز نہیں ہے اور میں نے اسی بات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک بار پھر اپنا دایاں ہاتھ ٹوپی کی طرف بڑھایا اور اسے اتار کر اس کا اندرونی حصہ سروت کو دکھایا، جہاں پستول نہایت عمدگی سے اوپری حصے میں پھنسا ہوا تھا۔ سروت کے چہرے پر شکست اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، تمہیں اس بات کا غصہ آ رہا ہے نا کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے میری ٹوپی اتار کر تلاشی کیوں نہیں لی؟ دراصل میں نے انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے خفا خفا سے لہجے میں پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، مجھے علم تھا کہ میرے لباس میں پستول کی موجودگی کا یقین ہونے کے باوجود تم میری ٹوپی اپنے ہاتھوں سے اتارنے کی بدتمیزی ہرگز نہیں کرو گے، کیونکہ اس معاشرے میں ٹوپی اور پگڑی وغیرہ کو عزت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے اور انہیں پہننے والے انجان لوگوں کو بلا ارادہ احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ قدر توقف کے بعد میں نے بات آگے بڑھائی، کہا، اس معاملے کا ایک اور نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کی تلاشی لینے کا ارادہ کریں جس پر شک کرنے کی ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہ ہو تو ہمارا دماغ اپنے اس کام میں 50% دلچسپی پہلے ہی کھو دیتا ہے، یعنی وہ محض رسمی کارروائی رہ جاتی ہے۔ میری تلاشی لینے والے کی بھی غالباً یہی ذہنی کیفیت ہوگی اور لباس سے کچھ برآمد نہ ہونے پر یہ امکان بہت کم ہے کہ وہ مجھ سے ٹوپی اتار کر چیک کروانے کا غیر اخلاقی مطالبہ کرے گا۔ بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو اپنا پستول نظروں سے بچانے کا مظاہرہ میں نے تم کو دکھا ہی دیا ہے۔ ویسے اب تم سے کیا چھپانا، میں پہلے بھی تمہارے علم میں لائے بغیر اسی طرح یہ پستول ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ بقول تمہارے خالی ہاتھ ان خونخوار درندوں کے درمیان جانا کسی طرح بھی عقل مندی نہیں ہے۔ سروت نے اس بار کھل کر مسکراتے ہوئے ستائش بھرے لہجے میں کہا، مجھے ماننا پڑے گا کہ آپ میری توقع سے کہیں زیادہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں جاوید بھائی، یہ سب تو میرے وہم و گمان سے بہت باہر کی چیز ہے۔
خدا جانے آپ اس طرح کے مزید کتنے استادانہ داو پیچ سے واقف ہوں۔ اب تو لگتا ہے مجھے آپ کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ ثروت کی یہ بات سن کر میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میرا مقصد اس پر اپنی مہارت کی دھاک بٹھانا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو اسے محض یہ اطمینان دلانا چاہتا تھا کہ میں مناسب تیاری کر کے ممکنہ میدان کارزار میں اتروں گا۔ بہرحال کچھ مبالغے کے ساتھ صحیح میرا وہ مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ میں نے ثروت سے پوچھا، مجھے ہندوانہ آخری رسومات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ویسے بھی میرے اندازے کے مطابق ہر علاقے اور مذہبی فرقے کے اعتبار سے انتم سنسکار کے طریقوں میں تھوڑا بہت فرق تو ضرور ہوتا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ کپل کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے سے پہلے کون کون سے مراحل درپیش ہوں گے؟ ثروت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ شاید نہیں جانتے کہ کپل نے ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے باوجود شادی نہیں کی تھی، جبکہ اس کا پہلے بھی کوئی خاندان نہیں تھا، کیونکہ وہ اناتھ آشرم میں پلا بڑا تھا۔ وہ ہنومان مندر کے قریب ایک بڑے سے مکان میں رہتا تھا، جو خدا جانے اس بدماش نے کیسے ہتھیایا ہوگا۔ وہاں تقریباً ہر رات عیاشی کی محفل بھی سجتی تھی، جس میں اس کے چمچے بھی شریک ہوتے تھے۔ ان چمچوں میں آشیش چھریوال تو لگ بھگ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی کو اشوتوش کا سب سے خطرناک ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بات درمیان میں چھوڑ کر ثروت چند لمحوں کے لیے کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا، کپل نرسما نے اپنے پیچھے کوئی رونے پیٹنے والا تو چھوڑا نہیں کہ اس کے گھر میں کوئی سوگ والا سما ہوگا، لہٰذا اب لے دے کر اشوتوش اور سیوک سنگھ کے کارندے ہی رسمی طور پر اس کا کریا کرم کریں گے۔ میرا خیال ہے سپہر کے بعد کپل کی لاش کو نہلا دھلا کر سفید چادر میں لپیٹ کر اور ہار پھول سے سجا کر آخری دیدار کے لیے رکھ دی گئی ہوگی۔ عام طور پر آخری دیدار کے لیے آنے والے مرنے والے کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی غیر موجودگی میں اراپلی وہاں براجمان ہوگا۔ شام ڈھلنے پر جلتی خوشبوؤں کے درمیان مندر کا بڑا پجاری مخصوص منتروں کا جاپ کرے گا اور پھر ارتھی کو نظر آتش کرنے کے لیے شمشان گھاٹ لے جایا جائے گا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے اگر میں شام کو کپل کے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں تو اس کی لاش کے ساتھ اراپلی اور اشوتوش کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ ثروت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، پھر تو مجھے اس سنہری موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ کپل کا گھر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہوگا؟ اگر ہو سکے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کر دیں۔ ثروت نے کہا، میرا خیال ہے یہاں سے جنوب کی طرف میل بھر دور ہوگا۔ آپ کو مسجد عثمان بن عفان تک کا راستہ تو معلوم ہی ہے۔ مسجد سے 100 گز آگے بازار کے درمیان سے ایک سڑک دائیں طرف مڑے گی، اس پر 1.5 فرلانگ آگے بڑھیں گے تو ہنومان مندر نظر آنے لگے گا۔ جب مندر کے مرکزی دروازے پر پہنچیں گے تو کچھ آگے ہی آپ کو کپل کا گھر دکھائی دے جائے گا، جہاں اس کی آخری رسومات کے اہتمام کے باعث آپ اسے پہچان لیں گے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے میں بآسانی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تم نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اراپلی اور اشوتوش کے غنڈے رات کو شمشان گھاٹ سے واپس لوٹنے پر اپنی شرنگیز کارروائیاں کریں گے اور ہمیں بھی اپنے دفاع کے لیے اسی وقت سب سے زیادہ چوکنا رہنا پڑے گا۔ فکر نہ کرو، میرا شمشان گھاٹ جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں رات کا پہلا پہر گزرنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آؤں گا، تب تک تمہیں تنہا ہی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ثروت نے میری تائید کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر باہر کے حالات کا جائزہ لینے چلا گیا، البتہ میرے مشورے کے عین مطابق بھرا ہوا تمنچا اس کے ساتھ تھا۔ گھنٹہ بھر کے بعد وہ واپس لوٹا تو خاصا مضطرب دکھائی دیا۔ بولا، تصدیق ہو گئی ہے، 2 مسلمان کاشتکاروں کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق حملہ آور جیپ میں سوار تھے اور انہوں نے چلتی گاڑی سے خودکار آتشی ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے۔ اسی طرح شہر میں جلائے جانے والے پتھاروں اور ہتھ ریڑیوں کی تعداد 11 ہو چکی ہے۔ میں نے قدرے ناراضی سے کہا، یہ سب دن دہاڑے ہو رہا ہے، آخر پولیس کہاں چھپی ہوئی ہے؟ تم تو اے سی پی ستیش دھون کی فرض شناسی کی کافی تعریف کر رہے تھے۔ ثروت نے دفاعی لہجے میں کہا، پولیس شہر میں جگہ جگہ پر تعینات ہے اور مستعدی سے پہرا بھی دے رہی ہے۔ جہاں تک دونوں مسلمان کسانوں کی شہادت کا تعلق ہے، اس وقت تک کپل کی ہلاکت کا چرچا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سب یقیناً اراپلی اور اشوتوش کے کارندوں ہی کی کارروائیاں ہیں، لیکن وہ یہ سب منظم ٹولوں کی شکل میں سرعام نہیں بلکہ چھپ چھپ کر رہے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے دل میں شدید غم و غصے کی لہریں پیدا ہو رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اراپلی اور اشوتوش نامی ان فتنوں کو مار گراؤں، مگر دوسری طرف مجھے بخوبی ادراک تھا کہ ایسی کسی کارروائی کے نتیجے میں یہ شہر مسلمانوں کے لیے حقیقی معنوں میں جہنم بن جائے گا۔ اس دوران میں ثروت میرے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا،
شہر میں افواہیں گرم ہیں کہ کپل کی موت کی اطلاع ملنے پر صاحبزادہ کو ریاست کے پولیس سربراہ نے حیدرآباد طلب کر لیا ہے اور ہندو انتہا پسند سیاسی رہنماؤں کی طرف سے شدید دباؤ کے نتیجے میں ان کی برطرفی یا تبادلے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کا ان سے ملاقات کے لیے اتنی دور یہاں آنا بے سود ہو گیا ہے، بلکہ آپ بلا وجہ یہاں آ کر پھنس گئے ہیں۔ ثروت نے جو کچھ بتایا وہ واقعی میرے لیے انتہائی مایوس کن تھا۔ بظاہر سیدھا سادہ دکھائی دینے والا معاملہ الجھتا جا رہا تھا، مگر زندگی میں ایسے غیر متوقع موڑ ہی تو انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ در حقیقت کتنا بے بس ہے اور اصل اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہی کائنات کی ہر شے پر قادر ہے۔ مجھے بخوبی ادراک تھا کہ فی الوقت میں حالات و واقعات کی طوفانی رفتار سے چلتی گاڑی کو روک سکتا ہوں، نہ اس کا رخ اپنی مطلوبہ منزل کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ مجھے کسی ایسے مناسب موقع کا انتظار کرنا ہے کہ جب میں کوئی مناسب داؤ کھیل کر بازی کو اپنے حق میں پلٹ سکوں۔ سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ اراپلی اور اشوتوش وغیرہ کو ہلاک کرنے سے مسلمانوں کو لاحق خطرات مزید سنگین ہو جائیں گے، ورنہ میں جان پر کھیل کر بھی ان دونوں خبیثوں کا کام تمام کرنے سے گریز نہ کرتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے فی الحال صاحبزادہ سے ملاقات نہ ہو پانے کی فکر نہیں ہے ثروت بھائی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ مجھے اس وقت آپ کی اور محبوب نگر کے باقی مظلوم مسلمانوں کی سلامتی کی فکر ستا رہی ہے۔ صاحبزادہ کی غیر موجودگی سے آپ لوگوں کے تحفظ کو جو خطرات لاحق ہوئے ہیں، ان کی برطرفی سے وہ نہ صرف مستقل ہو جائیں گے بلکہ مزید سنگین شکل اختیار کر جائیں گے۔ ثروت نے کہا، آپ بہت نیک انسان ہیں جاوید بھیا، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے اور جزا دے۔ شام سے پہلے ثروت ایک بار پھر محلے کا چکر لگایا۔ اس نے بتایا کہ صاحبزادہ کے حیدرآباد پہنچنے کی تصدیق ہو گئی ہے، البتہ ان کی برطرفی یا تبادلے کی اطلاع فی الحال قیاس آرائی ہی ہے۔ پھر اس نے ایک اہم بات بتا کر میری توجہ حاصل کر لی۔ بولا، پولیس کے ایک مسلمان اہلکار نے اطلاع دی ہے کہ اے سی پی ستیش کی طرف سے اراپلی اور اشوتوش کو سخت وارننگ بھیجی گئی ہے کہ اگر شہر میں تخریب کاری کی مزید ایک بھی واردات ہوئی تو وہ ان دونوں کو جیل میں بند کر دیں گے اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے کسی بھی فسادی کو بے دریغ گولی مار دی جائے گی۔ اے سی پی نے تمام پولیس اہلکاروں کی چھٹی 2 دن کے لیے بند کر دی ہے اور وہ خود بھی آج مسلسل شہر کا گشت کر رہے ہیں اور آج ساری رات اپنے دفتر میں بیٹھ کر شہر کے حالات کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے تمام شہریوں سے درخواست کی ہے کہ کسی بھی تخریبی کارروائی کی انہیں فوراً اطلاع دی جائے اور کسی فسادی کی نشاندہی کرنے والے کے لیے انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ میں نے یہ سب باتیں پوری توجہ سے سنی اور پھر کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا، اے سی پی ستیش کی طرف سے یہ باتیں کافی حوصلہ افزا ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ شہر میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنی بساط بھر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا ان کے ماتحت بھی اسی جوش و جذبے سے فسادیوں کا سر کچلنے کو تیار ہیں؟ ثروت نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا، اگر باقی پولیس اہلکار بھی اتنے ہی فرض شناس ہوتے تو شہر کے حالات اتنے خراب تھوڑی ہوتے۔ بہرحال یہ بتائیے، کیا آپ ان حالات میں بھی شہر کے دورے کے ارادے پر قائم ہیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اب تو میرا جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اے سی پی ستیش کی اس سخت وارننگ کا کتنا اثر ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی تخریبی سرگرمی میری نظروں میں بھی آ جائے اور میں اے سی پی کو اس کی اطلاع دے کر اس کی مستعدی جانچ سکوں۔ مجھے لگا کہ ثروت مجھے ان ناسازگار حالات میں باہر جانے سے روکنا چاہتا ہے، لیکن میرے ارادے کی مضبوطی بھانپ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ شام ڈھلتے ہی میں اور ثروت اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی جان نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلامتی کی ڈھیروں دعائیں دے کر مجھے رخصت کیا۔ ثروت نے زینے کی آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر باہر گلی کا جائزہ لیا اور پھر مجھے باہر بلا لیا۔ گہری ہوتی تاریکی میں گلی سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے گرم جوشی سے معانقہ کیا اور میں نپے تلے قدموں سے مسجد عثمان بن عفان کی طرف چل دیا۔ گلی سے نکل کر سڑک پار کرتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ محبوب نگر کی فضا بدلی بدلی سی ہے۔ گلی کوچوں میں راہگیروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، جیسے رات کا دوسرا تیسرا پہر ہو۔ جو اکا دکا لوگ دکھائی دیے، ان کے چہروں پر بھی تناؤ دکھائی دیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ حلیے سے مسلمان دکھائی دینے والا ہر شہری پہلے مجھے چوکنا نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن پھر شاید میرے حلیے اور شکل سے ٹپکنے والی مسکینی اس کا تناؤ دور کر دیتی ہے۔ راستے میں مجھے پولیس کی صرف ایک جیپ دکھائی دی جو کافی دور مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ مسجد کے سامنے پہنچ کر مجھے آگے کے راستے کے بارے میں قدرے تذبذب محسوس ہوا۔ میں نے کسی سے راستہ پوچھنے کے بارے میں سوچا، مگر وہاں دکھائی دینے والے بیشتر افراد اپنے حلیے سے مسلمان دکھائی دے رہے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ ترک کر دیا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو یاد دلایا
کہ میں بولنے اور سننے کی صلاحیت سے پیدائشی طور پر محروم ہوں۔ میں سیدھا آگے بڑھتا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس گلی کے کونے پر پہنچ گیا جو سروت کے مطابق ہنومان مندر کی طرف جاتی تھی۔ میں اس کشادہ گلی میں داخل ہوا تو ابتدائی حصے میں واقع لگ بھگ تمام دکانیں بند تھیں اور گھروں کے دروازے بھی بظاہر اندر سے مقفل سے لگ رہے تھے۔ تاہم میں جوں آگے بڑھا منظر بدلنے لگا۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ میں ہندو اکثریتی علاقے میں داخل ہو رہا ہوں جہاں زندگی کی رونقیں کافی حد تک بحال ہیں۔ وہاں نہ صرف بہت سی دکانیں کھلی ہوئی تھیں بلکہ خرید و فروخت بھی ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے 4 گلیوں کے ایک سنگم پر 3 پولیس اہلکار کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے پکی بندوقیں اپنے شانوں سے لٹکا رکھی تھیں اور خاصی مستعدی سے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہے تھے۔ میرے قدم لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکے لیکن میں ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا مجھ پر واضح ہوتا جا رہا تھا کہ اگر میں حلیہ تبدیل کیے بغیر ادھر کا رخ کرتا تو تماشا بن جاتا، بلکہ غالباً مشکوک سمجھ کر دھر بھی لیا جاتا۔ البتہ موجودہ لباس میں کوئی مجھ پر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں ایک عارضی پولیس چوکی کے پاس پہنچا جہاں 5 مسلح اہلکار تعینات تھے۔ میں نے ان سے نظریں بچا کر گزر جانا چاہا لیکن پھر چوکی کی چوبی دیوار پر چسپاں بینر پر درج ایک اعلان نے میری توجہ حاصل کر لی۔ اے سی پی کی طرف سے تیلگو اور انگریزی میں عوام الناس کو انتباہ کیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی پرتشدد سرگرمی میں شریک ہونے سے گریز کریں ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کسی غیر قانونی حرکت کی پولیس کو اطلاع دینے پر نقد انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ اے سی بی کے دفتر کا 5 ہندسوں پر مشتمل فون نمبر بھی درج تھا جو پہلی ہی نظر میں ذہن نشین ہو گیا۔ ان پولیس اہلکاروں نے بھی مجھے توجہ کے قابل نہ سمجھا۔ 1.5 فرلانگ آگے بڑھا تو مجھے سامنے ایک بڑے سے مندر کی بلند و بالا عمارت نظر آئی۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے گلی چوڑی ہو کر باقاعدہ سڑک کی شکل اختیار کر گئی تھی اور ہنومان مندر سے تھوڑا آگے بڑھتے ہی مجھے ایک بڑا سا چوراہا دکھائی دیا جس کے عین وسط میں ایک بہت بڑا تمبو نصب کر کے چاروں طرف کے راستوں کو مسدود کر دیا گیا تھا۔ برقی قمقموں سے روشن تمبو کے مرکزی داخلی راستے کے عین سامنے ایک پولیس جیپ کھڑی تھی جس کے قریب کئی مسلح اہلکار تعینات تھے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ تمبو میں وقفے سے داخل ہونے والے لوگوں کا توجہ سے جائزہ لے رہے ہیں، تاہم پوچھ گچھ یا تلاشی کے لیے کسی کو روکا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے لمحے بھر میں فیصلہ کیا اور پر اعتماد قدموں سے تمبو کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ میں تمبو کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے دائیں طرف قدرے اندھیرے میں 2 جیپیں اور 6-7 موٹر سائیکل بھی کھڑی دکھائی دیں۔ ان کے ساتھ کئی لوگ بھی موجود تھے، تاہم روشنی کی کمی کی وجہ سے ان کی شکلیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے تمبو کے داخلی دروازے پر تعینات 2 افراد نے سرسری نظروں سے دیکھا اور پھر میرے پیچھے آنے والے افراد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اندر داخل ہوا۔ میرے سامنے اس کشادہ تمبو میں کسی تقریب کا سا اہتمام دکھائی دے رہا تھا۔ پختہ سڑک پر رنگ برنگی دریاں بچھی تھی جن پر براجمان افراد ایک اونچی سی چوکی پر موجود ادھیڑ عمر نحیف و نزار سے پجاری کی پیروی میں شاید کسی پوجا منتر کا جاپ کر رہے تھے۔ پورا پنڈال سندل لبان اور دیگر خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ تبھی میری نظر پجاری کے پہلو میں رکھے ایک تختے پر موجود سفید چادر میں لپٹی کپل کی لاش پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پتا چلا کہ مجھ سے آگے جانے والے افراد کپل کا آخری دیدار کرتے ہیں اور پھر پجاری کے عقب سے گھوم کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کپل کی لاش کے قریب پہنچنے پر اندازہ ہوا کہ اس کا دیدار کرنے والے افراد منہ ہی منہ میں شاید کوئی دعائیا کلمات بھی دہراتے ہیں۔ میں نے کپل کے سیاہ پڑتے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی ارتھی کئی رنگوں کے پھولوں کی چادر میں ڈھانپے جانے کے باوجود صاف ظاہر تھا کہ اس کے جسمانی اعضاء تیزی سے تحلیل ہو رہے ہیں اور اسے جلد از جلد آخری منزل تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے وہاں موجود افراد کسی عجلت میں دکھائی نہ دیے اور پھر میں نے اراپلی کو پہچان لیا۔ وہ کپل کی ارتھی کے عین سامنے پوجا میں مصروف لوگوں کے دوسری طرف ایک بڑی سی چوکی پر آلتی پالتی مارے براجمان تھا۔ وہ سفید کرتے اور دھوتی میں ملبوس تھا۔ پیشانی پر سفید عمودی نشانات کے وسط میں سرخ تلک کی مخصوص نشانی کے علاوہ بھی اسے پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کی شناخت مزید آسان بنانے کے لیے اس کا خاص چمچہ اروند بھی ایک بڑا سا خمیدہ کھانڈا اپنی کمر سے باندھے اس کے بائیں طرف والی چوکی پر براجمان تھا۔ سروت کی بتائی ہوئی شناخت کے عین مطابق گہری سیاہ رنگت کے تقابل میں اس کی آنکھیں اور دانت بہت زیادہ سفید اور جگمگ دکھائی دیے۔ البتہ میں کوشش کے باوجود اشوتوش کی شکل و شباہت اور حلیے والا کوئی شخص وہاں تلاش کرنے میں ناکام رہا۔
अरविंद के साथ वाली तीसरी चौकी शायद उसी के लिए मुख्तस रही होगी, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। मैं पुजारी के अकब से गुजरकर अरापिली के करीब पहुंचा तो मजीद तवज्जो से उसका जायजा लेने का मौका मिला। उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी, ताहम शाने मजबूत थे, जिससे जाहिर होता था कि वो किसी जमाने में बाकायदगी से कसरत करता होगा, जो अब सहल पसंदी की भेंट चढ़ चुकी है। ऐन उसी वक्त मुझे पता चला कि अरापिली की चौकी के सामने एक और छोटी चौकी मौजूद है, जिस पर एक थाल रखा है। लगभग तमाम अफराद उसके सामने से गुजरते हुए अपनी जेब से मुख्तलिफ मालियत के नोट और सिक्के उस थाल में डाल रहे थे। मैंने भी जल्दी से जेब में हाथ डाला और 1 रुपए का नोट निकाल लिया। किसी नामालूम मकसद के लिए रुपया भेंट चढ़ाने के बाद मैंने अकीदत से दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। मैं उसकी आंखों में आंखें डालना चाहता था, लेकिन उसने तवज्जो न दी। अलबत्ता अरविंद ने शायद आदतन मुझे खासी तवज्जो से देखा था। ये अलग बात है कि वो खुद मेरी तवज्जो से महरूम रहा। मैं भी पुजारी के सामने बैठे भक्तों में शामिल हो गया। कुछ ही देर में मुझे इस फजूल सरगर्मी से उलझन होने लगी। साथ ही ये अंदेशा भी दिल में घर करने लगा कि कहीं कपिल को शमशान घाट पहुंचाने तक के लिए मुझे यहाँ बैठना न पड़ जाए। तभी आशुतोष वहाँ पहुंच गया। उसकी शक्ल सूरत और हुलिया ऐन वही था जो सरवत ने मुझे बताया था।